الله أكبر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، اہلاً و سہلاً مرحبا بکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ الحمدللہ۔ چلے ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ آج کون والنٹیئر کرے گا تلاوت کرنے کے لیے سورہ الفلق؟ I want to participate here. ویری گڈ، چلیں باقی سب لوگ جو ہیں وہ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو، یا پھر میں ایسا کرتی ہوں شروع میں نا میں آپ لوگوں کو آپ خود ہی کر لیں گے، کیونکہ یا پھر میں آپ کو سب کو میوٹ کر دیتی ہوں۔ Yes. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ when we start the Quran, reading the Quran، ہم نے پچھلی دفعہ کیا لرن کیا تھا محمد؟ start with what is not written here۔ کس چیز کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ہم؟ استعاذ، اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بارک اللہ جی۔ who will volunteer for the translation? Let's see, we have the English translation first. Yes جی جی امامہ آپ کو انمیوٹ کیا میں نے۔ امامہ ہے کہ ابراہیم؟ امامہ۔ جی امامہ، چلے اسٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Name of Allah, most gracious, most merciful. قل أعوذ برب الفلق. Say, I seek refuge in the Lord of the daybreak, from the evil of that which he created, and from the evil of darkness when it settles, and from the evil of the blowers in knots, and from the evil of an envier when he envies. envies yes، جو حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے۔ بارک اللہ فیک امامہ۔ اور اردو کون ریڈ کرے گا؟ کون بچہ ہے جو اردو ٹرانسلیشن کے لیے والنٹیئر کرے گا؟ لیٹس سی۔ کوئی نہیں جس کو اردو پڑھنی آتی ہے؟ آج کی کلاس میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے؟ اوکے چلیں اس کو میں پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکنے والیوں کے گرہوں میں۔ اور یہ جادو کی طرف اشارہ ہے، اور یہ سٹوری میرے خیال سے آپ لوگوں نے سنی بھی تھی نا، ٹیچر سائمہ نے آپ لوگوں کو کرائی تھی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور شر سے حاسد کے جب وہ حسد کرنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی سے جیلس ہونا، اور یہ چاہنا کہ جو چیز اس کو اچھی سی ملے وہ مجھے مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ونس اگین آپ کے پاس مائک کنٹرول آپ لوگوں کے پاس ہے، اینڈ آئی ول ہیو دس گڈ ڈن، اور اچھا میرے ذہن میں assumption ہوگی کہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے مائک
کنٹرول کا بہترین استعمال کریں گے. جو وین یو وانٹ ٹو آسک اے کوشچن شیور یو کین, بٹ ہم نے جب کوئی بات پوری ہو جائے گی اس کے بعد آپ ضرور کوشچن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں نے ہر ٹائم پہ کوشش کرنی ہے کہ مائکس کو ہم اپنے جب ہم بات نہیں کر رہے تو ہم ان کو میوٹ رکھیں, کیونکہ اب میرے پیچھے بھی تھوڑا تھوڑا شور آ رہا ہے نا, تو پھر ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, پھر آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی. رائٹ, لیٹس اسٹارٹ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے, اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. آمین. رب زدنی علما. جی یہ والی دعا ہم نے لاسٹ ٹائم یہ لاسٹ جب ہم لوگ قرآن سے گو تھرو کر رہے تھے تب ہم نے اس کو یاد بھی کیا تھا. کون بچہ ہمیں یہ پڑھائے گا آج؟ لیٹس سی کس کو پڑھانا آتا ہے. ریز یور ہینڈز. امامہ ہے, امامہ. ایمان کو لے لیتے ہیں کیونکہ ایمان نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اوکے امامہ, ایمان, آر یو ریڈی؟ Yes. چلیں اسٹارٹ کریں. اللهم اجعل عملي كله صالحا. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا. I'm sorry میں آپ کو کہنا بھول گئی, جب ایمان ہمیں پڑھائے نا تب آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے یا میوٹ رکھ کے جس طرح سے بھی آپ چاہیں پیچھے پڑھیں, ٹھیک ہے. ایمان یہ پہلا پارٹ دوبارہ پڑھا دیں, ٹھیک ہے. Okay. اللهم اجعل عملي كله صالحا. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا. ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے, آمین, اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے, آمین, اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی حصہ نہ رکھ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے لیک آف سنسیریٹی کیا ہوتا ہے. اگر ہم ڈیزائر کریں شو آف کرنے کا تو یہ بھی ایک ٹائپ آف کیا ہوتا ہے, شرک, اور پھر اس سے ہماری گڈ ڈیڈ ویسٹ ہو جاتی. اتنی محنت کریں ہم اور ساری گڈ ڈیڈ ویسٹ ہو جائے. رائٹ, چلیں جی. لاسٹ ٹائم میرے خیال سے حفصہ اور امامہ نے پڑھی تھیں دعاز فار نالج. اس دفعہ کون پڑھے گا, ہمیں کون پڑھائے گا؟ مریم جی, عرفہ جی, عرفہ پڑھیں. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge, pure provision and acceptable deeds. Barakallah feek. عرفہ. اور دوسری دعا کون پڑھے گا؟ یہ جو سمیرہ منیر کے نام سے ہیں, بچی کا کیا نام ہے؟ عرفہ. عرفہ جی عرفہ ہے, عرفہ. ہاں جی عرفہ, پلیز آپ پڑھیں. پڑھنا چاہتی ہیں اللہم یہ والی؟ اوکے, وہ نہیں کر سک رہی انمیوٹ. جو انمیوٹ کر سکتا ہے وہ کر کے پڑھ لے اس کو تاکہ ہم آگے پڑھیں. ایکسکیوز می, وہ اس دفعہ میں نے نہیں پڑھی تھی, میرے بھائی نے پڑھی تھی. اچھا آپ پڑھ لو. اللہم فقہنی فی الدین. اللہم ہیلو, فقہنی فی الدین. جی جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. اگر اب ہم نے بہت سارے لوگوں کے لیے پڑھنی ہوگی تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اللہم فقہنا فی الدین. آپ سب لوگ بھی پڑھیں. اللہم فقہنا فی الدین. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant us the understanding of the deen. آمین.
So اب ہم لوگوں کو یہ والی حدیث تو تھوڑی تھوڑی یاد ہو رہی ہے, ہم لوگوں کو اس کی ورڈز پوری طریقے سے یاد نہ بھی ہو پر ہم اس کا کانسیپٹ یاد رہنا چاہیے کہ جو گائیڈنس اینڈ نالج از لائک بینیفیشل رین. جب رین ہوتی ہے تو ساری جگہ ویٹ ہو جاتی ہے, رائٹ. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں باہر رین ہو رہی ہے تو کچھ پلانٹس کو رین مل رہی ہے کچھ کو نہیں مل رہی, ایسا تو نہیں ہوتا. اگر ہمارے گارڈن میں رین ہو رہی ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ ہماری ٹریز پہ رین ہوگی پر فلاورز پہ نہیں ہوگی, ہر جگہ رین ہوتی ہے. پر کیسے اس کو ریسیو کرتے اس سے پتا چلتا ہے ڈفرنس. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی لینڈ جو ہے, کوئی ایسی لینڈ ہوتی ہے جو گڈ لینڈ ہوتی ہے, جو ویجیٹیشن اور گراس نکالتی ہے, خوب اس واٹر کا بینیفیشل یوز کرتی ہے. اور کچھ ڈرائی لینڈ ہوتی ہے, وہ صرف تھوڑا سا کیا کرتی ہے کہ وہ واٹر کو ریٹین کر لیتی ہے. اس کی وجہ سے اریگیشن تو ہو جاتی ہے پر اس سے کچھ نکلتا نہیں ہے. پر تھرڈ ٹائپ والی لینڈ کیا ہوتی ہے, نہ وہ کوئی ویجیٹیشن نکالتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی واٹر نکالتی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک یوز ہے نا, بہت اچھا سا یوز, اور یہ بھی ایک یوز ہے. پر یہ والی یوزفل ہے کہ نہیں, جو کچھ بھی نہیں کرتی؟ کوئی یوزفل نہیں ہے. پر اب ہم لوگوں نے یہ پتا چل گیا کہ اگر قرآن اور حدیث جو ہے بینیفیشل نالج جو ہے وہ رین کی طرح ہے, تو ہمیں کون سا والا بننا ہے, ایسا والا بننا ہے, ایسی والی لائن بننا ہے جو کہ those who acquire knowledge of deen and benefit from that which Allah sent me with, and of those who do not take heed and insist upon rejecting Allah's guidance. یہ last والی example ہے. So ہم نے کیسا والا بننا ہے, جو کہ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیں, رائٹ. یہ والی لائن بننا ہے. اگر ہمیں شروع میں ہم ایسے کریں کہ ہمیں تھوڑی سی باتیں سمجھ آتی ہے, ہم ان کو اپنے پاس ریٹین تو کر لیں. یہ نہیں کرنا کہ جو چیز ہم نے کل سیکھی تھی وہ ہم آج بھول جائیں, کیونکہ ہم ایک نیا پارٹ ایڈ کریں گے اپنے لیسن کے اندر جس کو کہیں گے کیس اسٹڈیز. وہ نیکسٹ ٹائم سے میں ایڈ کروں گی. وہ ہوگا کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے میں دیکھوں گی کتنا اچھا سمجھ آیا. میں کچھ آپ سے کیس اسٹڈیز کوسچنز پوچھوں گی, جیسے کہ ایک بچہ ہے, اس نے ایسا کیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے. جو باتیں ہم نے کلاس میں ڈسکس کی ہیں وہ پھر میں چیک کروں گی کہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آئیں یا نہیں. کیونکہ اگر آپ کو الٹی پلٹی سمجھ آئیں تو آپ الٹی پلٹی کسی کو سمجھا دیں گے, اور ہم نے ایسا تو نہیں کرنا نا. ہم نے صحیح والی بات بتانی ہے, رائٹ. ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا کہ جب ہم قرآن سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, استعاذہ. اور استعاذہ کیا ہوتا ہے, جو آج محمد نے پڑھا تھا تلاوت سے پہلے, کیا ہوتا ہے استعاذہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس, بسم اللہ جو ہے وہ اگلا پارٹ ہے, جو اعوذ باللہ ہے وہ ہے استعاذہ. ویل ڈن. سو اب ہم اگین آج ہماری باری ہے بسملہ لرن کرنے کے بارے میں کہ بسملہ کیا ہوتا ہے. تو ہمارے وہی پارٹس ہوں گے, تجوید, and then we will have understanding, then we will cover a hadith, and then we will do the Kahoot quiz. So let's start with the tajweed. اور تجوید کے بارے میں ہم نے کل لاسٹ ٹائم کیا سیکھا تھا, لاسٹ ویک کیا سیکھا تھا, that what does tajweed mean? It means to beautify. اس کا مطلب ہے خوبصورت کرنا, خوبصورت بنانا. اب ہم قرآن کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو آلریڈی بہت خوبصورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پروناؤنس کریں, ہر لیٹر کو جس طرح سے اس کے پروناؤنس کرنے کا حق ہے. کسی چیز کا حق دینا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا رائٹ دیں. جیسے کہ اگر ہمارے کوئی رائٹ ہے, کوئی ہم سے ہمارا رائٹ لے لے, ہمیں اچھا لگے گا؟ ہیلو, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ سے کوئی آپ کا رائٹ لے لے؟ کوئی بالکل اچھا نہیں لگے گا. اور اگر فار انسٹنس میں ایک بات بتاتی ہوں, جیسے فار انسٹنس اگر آپ کا نام ہماری کلاس میں آج عبداللہ ہے, عبداللہ ہے, اگر عبداللہ ہے تو میں اس کو عبداللہ کو میں کہوں نہیں عبداللہ کا نام مجھے پتا نہیں, اور میں کہوں علی, تو اس کو اچھا نہیں لگے گا. وہ ایک دفعہ مجھے بتا دے گا کہ میرا نام تو عبداللہ ہے, اور اگر میں اس کے ڈفرینٹ نام سے اس کو بلاتی رہوں تو اس کو اچھا نہیں لگے گا. اور اس طرح لیٹرز جو ہیں ان کے اپنے نام ہیں, ان کے اپنی ساؤنڈز ہیں, ان کے اپنے کیریکٹرسٹکس ہیں. اگر ہم ان کی کیریکٹرز لے کے کسی اور کو دے دیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا, رائٹ. اور اس طرح ہماری ریڈنگ بیوٹیفل ہو جاتی ہے یا پھر not so beautiful. کیسی ہو جاتی ہے اگر ہم صحیح رائٹ نہیں دیں, صحیح طرح پروناؤنس نہیں کریں, تو پھر ہم Not beautiful. Yes, not beautiful. It is not like we should recite.
اور ہمیں کیسے پتا ہے کہ کیسے ہمیں ریسائٹ کرنا چاہیے؟ ہمیں کیسے پتا ہے؟ کیونکہ قرآن جو ہے ریٹن فارم میں نہیں آیا تھا. وہ کیسے آیا تھا؟ وہ اورل فارم میں آیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون لے کر آیا تھا وہ قرآن اورل فارم میں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. یس. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اورل فارم میں قرآن آیا تھا تو ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ آپ نے ڈیو رائٹس کیسے دینے اور کیسے پروناؤنس کرنا ہے. اب آپ غلط پروناؤنس کریں گے تو یہ تو پھر غلط بات ہے نا. اب ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے بسملہ کیسے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. سو لیٹس سی. سسٹر میمونہ آپ کرائیں گی؟ جی میں کرواتی ہوں. جی سسٹر میمونہ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کرائیں گے. ابھی آپ لوگ ذرا کوئکلی دیکھ لیں کہ پہلے وہ کرائیں گے آپ کو بار بار بسملہ ہی پڑھوائیں گی پر پہلے کچھ ڈفرینسز بتائیں گی. ٹھیک ہے. اس سلائیڈ پہ پھر نیکسٹ پہ جائیں گی وہ اور وہ آپ کو کرائیں گی کہ کچھ اور کسی چیزوں کو بولڈ کرنا ہے کس کو لائٹ کرنا ہے. پھر وہ بتائیں گی آپ کو اور شدہ کے بارے میں اور پھر وہ بتائیں گی 1 اور 2 کاؤنٹس کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو ساری چیزیں باری باری آئیں گی. جو چیز سسٹر بتا رہی ہوں پہلے ہم اس پہ فوکس کریں گے. اسی طرح ہمیں اچھے طریقے سے آئے گا. آر یو ریڈی؟ Yes. چیلنج جی. اوور ٹو سسٹر میمونہ ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب بچوں کا کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج ہم بسملہ کے بارے میں ہیں کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے. ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں پھر انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے یہ جو با ہے اس کو کیسے پڑھا ہے ہم نے. اس کے نیچے زیر ہے اور ہم نے اس کی آواز کیسے نکالی ہے. اس کی زیر کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ کیسی ساؤنڈ ہوتی ہے؟ ای. نیچے کی طرف جاتی ہے. اس کی ساؤنڈ نیچے کی طرف جاتی ہے. اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ای. بی. اس کو ہم نے ایسے نہیں پڑھنا. بے کی طرح نہیں ہم نے اس کو پڑھنا. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ایسے باریک کر کے پڑھنا ہے. بی. اور آگے کیا آ رہا ہے؟ کون سا لیٹر آ رہا ہے؟ اس کو کیسے؟ اس کو ہم نے سین کی طرح پڑھنا ہے. اس کو سا کی طرح نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اس میں کیا ڈفرنس ہوگا؟ یہ دیکھیں ایسے پڑھیں گے بسم اللہ. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے بسم اللہ ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے تھوڑا سا شارپ کر کے جیسے ایسی ساؤنڈ آنی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. ویری گڈ. تو اب آگے کیا ہے؟ یہ جو ہاں آ رہا ہے ہمارے پاس بسم اللہ ہی. بسم اللہ ہی. اس کے نیچے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ہی کر کے پڑھنا ہے. اس کو ہے کر کے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. بسم اللہ ہی. اور پھر اس کا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سا ہا ہے. یہ شارپ والا ہا ہے یا کون سا لائٹ والا. جیسے ہم جو حلوے والا ہا ہوتا ہے نا اس کو ہم کیسے عربک میں کیسے پڑھتے ہیں؟ ہا. ایسے کر کے پڑھتے ہیں. اور یہ جو گول ہا ہوتا ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو ہا ایسے کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے بہت زیادہ شارپ نہیں کرنا. اس ہا کو ہم نے بہت زیادہ شارپ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن. یہ دیکھیں اب آگے وہی والا دوسرے والا ہا آ رہا ہے. اس کو ہم نے لائٹ کر کے نہیں پڑھنا. بالکل بھی گول ہا کی طرح نہیں پڑھنا. اس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے. کیسے کریں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن. اب آپ ڈفرنس فیل کریں ذرا تھوڑا سا جو ہم نے پہلے ہا پڑھا تھا اور اب ہا جو ہم پڑھ رہے ہیں. پڑھ کے دیکھیں گے آپ. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن. ویری گڈ. اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پھر وہی والی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس زیر آ رہی ہے جس کو کسرہ بھی کہتے ہیں, اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں, باریک کر کے. اپنا نیچے والا ہونٹ تھوڑا سا نیچے کی طرف لے جائیں گے تو وہ ہماری وہ والی ساؤنڈ آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہا ہمارے پاس دوسری دفعہ آ رہا ہے, اور اس کو بھی ہم نے حلق سے نکالنا ہے اور اس کو شارپ کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. سسٹر مومنہ ایک میں ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہ رہی تھی کہ یہ ہم کبھی کبھی کنفیوز ہوتے ہیں نا. آپ نے ایک بات نوٹس کی ہے کہ ہم لوگ جب کہتے ہیں آپ یہاں پر ہیں یا یہ ہے, ہم ہے جیسے ایسے ساؤنڈ نکالتے ہیں, یہ والی ساؤنڈ اس سے سملر ہے. بٹ یہ جس طرح سے سسٹر میمونہ نے بتایا کہ ہم نے قرآن میں جب پڑھنا ہوتا ہے تو فتح دمہ کسرہ کی ساؤنڈ بڑی کرسپ ہوتی ہیں, تو پھر بھی ہم یہ ٹھیک ہی نکال لیتے ہیں. پر یہ والی جو ساؤنڈ ہے نا کی, یہ ساؤنڈ ہمارے لیے تھوڑی سی نیو ہے, کیونکہ ہم کبھی بھی گھر میں یہ نہیں کہتے کہ آج ہمارے گھر میں حلوہ پکا ہے. ہم تو اس کو کہتے ہیں حلوہ, ہم تو اردو میں اسی طرح بول دیتے ہیں. پر قرآن میں آپ نے ایسا نہیں کرنا, بہت ہی کیئرفل ہونا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کل ہی میں ایک ویڈیو سن رہی تھی اور مجھے اتنا اس پہ ڈر لگا کہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا, کچھ لوگ پڑھتے ہیں الحمد کو پڑھتے ہیں الحمد, تو الحمد کا مطلب ہوتا ہے ساری تعریفیں, اور الحمد کا مطلب ہوتا ہے ساری ہلاکتیں, ساری ڈسٹرکشن. تو کتنا بڑا گناہ ملا, ہم نے غلط بات کہہ دی. حمد کرتے ہیں تو تعریف ملتی ہے, اور اگر ہم اس طرح کی بات کہہ دیں تو کتنا بڑا گناہ ملتا ہے. تو اس سے ہمیں کیئرفل ہونا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہا ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ہم اپنی فنگر لیں اور کہاں رکھیں, میڈل آف دا تھروٹ. ہمیں فیل ہوگا ہا ہا, اور جب ہاں کہتے ہیں تو ایسے جیسے ہم تھک جاتے تو ہم کہتے ہیں میں تھک گئی ایسے. تو یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا ریممبر کرنے میں, اور پریکٹس میکس پرفیکٹ. ٹھیک ہے, چلے سسٹر میمونہ آپ کنٹینیو کریں, میں نیکسٹ چاہتی ہوں. ہاں جی ابھی تو جی اب یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا اس کے با کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیا تھا کہ زیر آتی ہے. تو جب با کے نیچے زیر ہو یا کسی بھی لیٹر کے نیچے زیر ہو تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں, اس کو تھوڑا سا باریک کر کے پڑھتے ہیں. کیسے, بی. اب با کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو بی پڑھیں گے. کوئی اور جیسے سین کے نیچے زیر ہو تو ہم اس کو سی پڑھیں گے. میم کے نیچے زیر ہے یا کسرہ ہے تو اس کو ہم می پڑھیں گے. تو اس کے ساتھ پھر جب آگے کیا آ رہا ہے, بسم اللہ, آگے اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے. اس کو لفظ جلالہ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کا جو فرسٹ والا لام ہوتا ہے نا, بعض اوقات اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں, بولڈ کر کے پڑھتے ہیں, اور بعض اوقات اس کو ہم لائٹ کر کے پڑھتے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے اس کو ہم نے موٹا کر کے کب پڑھنا ہے, اس کو لفظ جلالہ کو ہم نے بولڈ کب کرنا ہے اور لائٹ کب کرنا ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اس سے پہلے میم, ہمارے پاس کون سا لیٹر ہے, اس سے پہلے میم ہے. اور میم کے نیچے کیا ہے, کوئی بچہ بتائے گا کہ میم کے نیچے کیا ہے, زیر. کسرہ یا جی زیر یا کسرہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کون سی ساؤنڈ آئے گی. یہ جو کسرہ ہے یہ ہمیں بتائے گی کہ جو لفظ جلالہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے, بول کر کے پڑھنا ہے یا لائٹ کر کے پڑھنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں. بسم اللہ, آپ غور کریں کہ بسم اللہ اور بسم اللہ, آپ کو کوئی ڈفرنس فیل ہو رہا ہے, بسم اللہ اور بسم اللہ, یس, کیا ڈفرنس فیل ہوا ہے؟ میم لائٹ پڑھ رہے ہیں ہم. ہاں بسم اللہ میں ہم میم لائٹ کے ساتھ, میم کی کسرہ کے ساتھ ہم اللہ والے لام کو لائٹ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب اللہ والے اللہ کے سے پہلے کسرہ آ جائے, کسرہ ہو تو ہم اس کو لائٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں بسم اللہ, اگر میم کے اوپر زبر آ جائے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے بسم اللہ, بسم اللہ مطلب
خدا نہ خواستہ ایسے ایسے ہم پڑھیں گے، اس کو پروناؤنس کریں گے. ابھی یہاں پہ تو نہیں ہے اس طرح، تو اس لیے ہم اس کو کیا کریں گے، بسم اللہ لائٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہمارے پاس جو اللہ سے پہلے لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر دمہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پیش بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات ہمارے پاس زبر بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ فتحہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں ہم اس کو بولڈ کریں گے. لیکن ابھی ہمارے پاس کسرہ ہے تو ہم نے اس کو لائٹ پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسٹر میمورا یہ لائٹ والے کی نا ایک آدھ بچے سے سن بھی لیں تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے کہ وہ لائٹ پڑھے. جو بولڈ والا ہے نا، جب بولڈ آئے گا تب ہم اس کو بھی کور کریں گے، پر لائٹ والا ہم ذرا رینڈملی کسی بچے سے سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں. جی کون سا بچہ پڑھے گا؟ کوئی بچہ ہینڈ ریز کر دے. میں کا نام ابراہیم. ابراہیم. ویری گڈ. ابراہیم آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویری گڈ. یہ دیکھیں ابراہیم نے پڑھا ہے اس کو بسم اللہ. کیا فیل ہوا ہمیں؟ کوئی بچہ اور طرح پڑھ کے بتا سکتا ہے جس سے سسٹر میمونہ نے سکھایا ہے؟ کوئی اور بچہ بتا سکتا ہے؟ ریز یور ہینڈ. یہ دوسری، یہ اتنے سارے میں جن کے نام ہی نہیں ہیں. ابھی تو ہم سکھ رہے تھے. اوکے، ایمان کے بعد پھر عرفہ. چلیں ایمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان آپ نے کیا کیا یہاں؟ لائٹ پر ہے. گڈ. عرفہ میں نے کہا تھا اروا. او سوری. جی اروا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اروا یہ دیکھیں یہاں پہ وہی والی بات کہ اللہ سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے؟ بسم اللہ. یہ میم کے نیچے کیا ہے ہمارے پاس؟ زیر. زیر. تو جب زیر آئے گی ہمارے پاس، اللہ کے نام سے پہلے زیر آئے گی تو ہم نے اس کو لائٹ کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھیں، آپ کو فیل ہوگا لائٹ کیسے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ آپ اس کو بولڈ کر رہے ہیں. بولڈ کرنے کا مطلب یعنی کہ آپ لام کو موٹا کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ بتاتی ہوں پھر آپ ٹرائی کریں. بسم اللہ. بسم اللہ. یس ویری گڈ. بسم اللہ. بسم اللہ. اور یہ جو لام ہے اس کو تھوڑا سا آپ کھول کے پڑھیں. منہ کو آپ وائڈ نہ کریں، یعنی کہ اوپر کی طرف کھولیں اس کو، چوڑائی کی طرف وائڈ نہ کریں. اس کو ایسے بولیں بسم اللہ. بسم اللہ. یس تھوڑا سا اور جیسے آپ کسی چیز کو کھڑا کرتے ہیں نا، اس انداز میں پڑھیں. بسم اللہ. بسم اللہ. ویری گڈ. ایک دفعہ اور ٹرائی کریں. بسم اللہ. ویری گڈ. کوئی اور بچہ ٹرائی کرے گا؟ ابراہیم. جی ابراہیم نے تو کر لیا تھا نا. آیان بیان کرے. آیان پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویری گڈ. ایان کو سمجھ آ گئی نا؟ سب بچوں کو ماشاءاللہ سمجھ آ گئی کہ جب اللہ کے نام سے، اس میں جلالہ کے نام سے پہلے کسرہ آئے تو ہم نے اس کو باریک کرنا ہے، بولڈ نہیں کرنا، موٹا کر کے نہیں پڑھنا. بسم اللہ ایسے نہیں ہم نے اس کو پڑھنا، بسم اللہ ایسے پڑھنا. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے سب بچوں کو سمجھ آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ را ہے.
ہمارے پاس کتنے را آ رہے ہیں یہاں پہ؟ ٹو را آ رہے ہیں. یس ویری گڈ. اور جب ہمارے پاس را ہو تو اور اس کے اوپر فتحہ ہو، یعنی فتحہ کا کیا مطلب کہ زبر ہو. ٹھیک ہے، جب ہمارے پاس را کے اوپر زبر ہو تب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، بولڈ کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے منہ کو پر کر کے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. کوئی بچہ پڑھے گا؟ جب فتح ہوتا ہے را کے اوپر تو اس کو ہم نے تھوڑا سا بولڈ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ موٹا کرنا ہوتا ہے. ابراہیم آپ پڑھ کے بتائیں گے؟ تھوڑا سا اس کو بولڈ کریں. کوئی اور بچہ پڑھے گا؟ میں کا نام عرفہ. چلیں عرفہ پڑھے. مطلب میں نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے نا؟ جی آپ جہاں سے مرضی شروع کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویری گڈ. اس کو تھوڑا سا اور بولڈ کر لیں را کو. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ویری گڈ. کوئی اور بچہ ٹرائی کرے گا؟ میرال پڑے گی. جی میرال پڑھے. ویری گڈ میرال، بہت اچھا ماشاءاللہ. اور سب بچوں کو میں بتاؤں کہ میرال ہماری کلاس میں میرا خیال ہے سب سے چھوٹی بچی ہے. اس کی ایج تقریباً 4 years ہے. ماشاءاللہ. جی تو چلیں ٹھیک ہے، ہم نے را کو تو دیکھا کہ بولڈ اور ہیوی کیسے ہوا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ را کے اوپر ہمیں کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے. کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ اس را کے اوپر کیا ہے؟ ہمارے پاس 2 را ہے نا، تو ان کے اوپر اور کیا کیا ہے؟ جی کوئی بچہ بتا دے مجھے کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ تشدید. 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 ویری گڈ. اور تشدید کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس لیٹر کے اوپر اس لیٹر کے اندر 2 لیٹر ہوتے ہیں. ویسے تو ہمیں ایک لیٹر نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ تو صرف ایک را ہے اور رحمہ یہاں پہ ایک ہی را نظر آ رہا ہے. لیکن جب اس کے اوپر تشدید آ جائے، شدہ آ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور لیٹر چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کتنے لیٹر چھپے ہوئے ہیں؟ 2. کیسے؟ کہ جب ہم دو. ویری گڈ. سب بچوں کو پتا ہے کہ جب تشدید آ جائے یا شدہ آ جائے تو اس کے اندر ایک اور لیٹر بھی چھپا ہوتا ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا پریس کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم اور زیادہ بولڈ کر کے پڑھتے ہیں. اس کو کیسے؟ وہ اس کو ہمیں فیل ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر شدہ ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے رحمہ. ہماری تھوڑی سی زبان جو ہے وہ تھوڑی سی ٹرل ہوگی. کیسے اس کو وہ ہوگی، ہمیں فیل ہوگا کہ شدہ ہے. اس کو ہم دیکھیں الرحمہ، ہمارے پاس ہماری زبان تھوڑی سی تھر تھرائے گی وہاں پہ. آپ فیل کریں، بول کے دیکھیں. الرحمہ، ہمیں فیل ہوگا کہ ہماری زبان ذرا 2 دفعہ اوپر نیچے ہوئی ہے. ٹھیک ہے سسٹر سارا، آپ کچھ اس کے بارے میں کہیں گی؟ ہاں جی، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بچوں آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جس طرح ٹیچر میمونہ پڑھ رہی ہے نا تو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ 2 ہیں، وہ ٹوینز ہیں نا. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی را ہے. اگر میں اس کو پڑھوں رحمان رحمان رح، تو ایک را جو سکون والا ہے وہ اس کے ساتھ مل گیا
اور پھر فتحہ والا ادھر چلا گیا, تو اس کا مطلب ہے وہ ٹوئنز ہیں. ہمیشہ شدہ سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹوئن لیٹرز آر ان سائڈ, پر وہ بالکل آئیڈینٹیکل ٹوئنز بھی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے والے پہ کیا ہے, بتائیں کیا ہے, پہلے والے پہ سکون ہے اور دوسرے والے پہ حرکہ. تو یہ جو را, اس شدہ را شدہ کے اندر دو راز ہیں. پہلے والے پہ کیا ہے, سکون, اور نیکسٹ والے پہ کیا ہے, فتحہ. رائٹ. سسٹر میمونہ, میں چاہ رہی تھی کہ 1 والے حرکہ والی چیزیں تو ہم نے لاسٹ ٹائم اچھے طریقے سے کرائی تھی. 2 والی اگر آپ کرا دیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. جی جی, کوئی بچہ پوچھنا چاہ رہا ہے کچھ؟ کسی بچے نے کچھ پوچھنا ہے؟ چلیں ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا, ہمیں یہ تو پتا تھا کہ ہمارے پاس کون کون سی حرکات جو ہوتی ہیں وہ 1 کاؤنٹ والی ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے نا 1 کاؤنٹ کیا ہوتا ہے, 2 کاؤنٹ کیا ہوتا ہے. جب ہم اپنی مٹھی بند کرتے ہیں اور ہم نے ایک فنگر کھڑی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1 کاؤنٹ ہے. جب ہم کچھ بھی پڑھتے ہوئے, قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم اگر کہیں کہ کاؤنٹس کیا ہوتے ہیں کہ اس کو 2 کاؤنٹس دیں, تو آپ کیا کریں گے کہ اپنی مٹھی بند کر کے اس کو 1 2 اتنا سا ٹائم دیں گے کہ جس میں ہماری 2 فنگرز جلدی سے کھڑی ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہم لے لیتے ہیں کہ اس کو ہم کاؤنٹس کہہ دیتے ہیں. 2 کاؤنٹس ہیں, 1 اور 2. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو حرکات ثلاثہ ہوتی ہیں, یعنی کہ 3 حرکات ہمارے پاس ہوتی ہیں, زبر, زیر اور پیش. ان کے کتنے کتنے کاؤنٹس ہوتے ہیں, 1 کاؤنٹ ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, جیسے بسم اللہ, اس کے جو زیر آ رہی ہے, دونوں زیر آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 1 کاؤنٹ ہے. یہ دیکھیں بسم اللہ, آپ کو فیل یہ نظر آ رہا ہے کہ ساری جو زیر اور زبر ہے اس کے 1 کاؤنٹ ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں, جلدی سے ہم نے اس کو گو تھرو کیا ہے کیونکہ ہم نے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 کاؤنٹس والے جو حرکات ہیں وہ کون سی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ, اس کے اوپر بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس لکھائی ہوتی ہے, جو ہمارے پاس مینuscripts ہوتی ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کھڑی زبر ایک ہمارے پاس ہوتی ہے, جیسے الرحمہ. الرحمہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کھڑی زبر ہے. اس طرح کی زبر, کھڑی زبر اللہ پہ بھی ہوتی ہے یہاں پہ. تو اس کاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے 2 کاؤنٹس دینے ہیں. تو لیکن یہاں پہ ہمارے پاس شدہ بھی ہے نا, اور اس کے اوپر زبر بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شدہ کے اوپر ہم نے 2 کاؤنٹس کرنے ہیں. کیسے کرنے ہیں, بسم اللہ, میں نے اس کو بولڈ کر دیا, بسم اللہ. آپ فیل کریں, اگر ہم اس کو 1 کاؤنٹ دیں گے تو کیسے پڑھیں گے, بسم اللہ, ایسے ہو جائے گا. لیکن ہم نے اس کو شدہ کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس کو ہم نے 2 کاؤنٹس دینے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے, بسم اللہ. تھوڑا سا اس کو ہم آپ کہیں کہ لمبا کر دیں گے, بہت زیادہ نہیں لمبا ہم نے کرنا, صرف 2 کاؤنٹس جتنا لمبا کرنا ہے. بسم اللہ, آپ فیل کریں, اپنی مٹھی بند کریں اور اس لیٹر پہ آ کے 2 کاؤنٹس جتنا اپنا اللہ جو ہے نا لمبا کریں. کوئی بچہ مجھے کر کے دکھائے گا اس کو 2 کاؤنٹس کیسے دیتے ہیں؟ علیزہ. جی علیزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اب یہ دیکھیں ہم نے الرحمہ پہ بھی ہم نے 2 کاؤنٹس دیے ہیں. اگر ہم اس کو 1 کاؤنٹ دے کے پڑھیں گے تو کیسے ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس, بسم اللہ الرحمہ, بس ایسے ہوگا. اب ہم نے اس کو 2 کاؤنٹس دینے ہیں تو اس کو ہم نے تھوڑا سا منہ کو اور تھوڑا سا کھولنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اوپر کو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کھڑی زبر ہے نا, اس کو یہ دیکھیں, اس کو کیا مطلب ہے اس کا, کہ اس کو ہم نے کھڑا کر دینا ہے بالکل اچھے طریقے سے. تو اس کو زبر کی طرح ہم نے 1 کاؤنٹ پہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, کوئی اور بچہ پڑھے گا؟ سسٹر میمونہ, یہ لاسٹ والے ورڈ پہ لے لیں تاکہ پھر ہم آگے کا سٹارٹ کر سکیں نا, لاسٹ والے ورڈ پہ پریکٹس کرا لیں. جی ٹھیک ہے. تو
अच्छा, अर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें यहाँ पे भी हीम हीम, यहाँ पे भी 2 काउंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास या है और उससे पहले कसरा है, तो ये हमारे पास 2 लेटर्स आ गए, 2 हरकत आ गई। इसको हमने, अगर हमारे पास सिर्फ कसरा होती तो फिर हमने कैसे पढ़ना था, हिम, उसको हमने हिम कर देना था। लेकिन अब हमारे पास या है इसके साथ, तो ये एक और मद बन गई इसके साथ मिलके, तो इसको भी हमने 2 काउंट्स देने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लेटर्स है ना। ये देखें हीम या जो है इसको भी हमने इसका हक देना है ना। 1 काउंट इसका हो गया और 1 काउंट हमारे पास कसरा का हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 काउंट्स हो जाएंगे। तो अब हमने इसको कैसे पढ़ना है, अर्रहीम अर्रहीम। अगर हम इसको 1 काउंट देंगे तो होगा अर्रहीम, लेकिन अब हमारे पास या भी है तो उसके साथ हमने इसको मिला के 2 काउंट्स देने हैं और इसको हमने पढ़ना है अर्रहीम, ठीक है। अब सब बच्चों को पता चला कि 2 काउंट्स कहाँ पे आएंगे। सिस्टर मेमूना एक दफा पूरा पढ़ दे बसमला, फिर हम आगे जाते हैं, ताकि वो अब आप लोगों को सारे रूलिंग समझ आ गए ना। आप गौर से सिस्टर मेमूना 2 दफा पढ़ेंगी, आप उसको सारी रूलिंग्स को अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें, फिर हम आगे अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर मेमूना। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की तरफ। अब हम लोगों को ये तो समझ आ गया कि हमने इसको कहना कैसे है, पर अब हमें इसका मतलब भी आना चाहिए। बसमला जो है अरबिक में कहते हैं टू बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करने को बसमला कहते हैं। इस फ्रेज को जैसे हमने सीखा था अऊज़ु बिल्लाह, इस फ्रेज को अरबिक में क्या कहते हैं, इस्ताज़ा। और अगर हमने अल्लाह ताला के नाम से शुरू करना है, इस फ्रेज को कहते हैं बसमला, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। बी मीन्स विद, इस मीन्स नेम, अल्लाह अल्लाह, ar-Rahman the most beneficent, the most gracious, इसका मतलब होता है बहुत मेहरबान, जो बहुत ज्यादा आपको फायदा देने वाला हो। ar-Rahim the most merciful, the one who shows a lot of mercy। तो अगेन हम इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करते हैं। अगर कोई 2-3 स्टूडेंट जो हैं वो मेरे साथ साथ माइक ऑन करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सीखनी भी है। बी विद, बिस विद द नेम, अल्लाह अल्लाह, ar-Rahman the most beneficent, ar-Rahim the most merciful। Be with, be means with, this means name, Allah Allah, ar-Rahman the most beneficent, बहुत मेहरबान, ar-Rahim the most merciful, बहुत रहम करने वाला। तो अब हमें इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो समझ आ गई। अब हम इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी ले लेते हैं कि हम क्या करते हैं। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, बी विद इस्म द नेम, विद द नेम ऑफ अल्लाह आई स्टार्ट समथिंग। कोई चीज भी स्टार्ट करने से पहले हम कहते हैं बिस्मिल्लाह। मतलब समझ आ गए, हम कोई भी चीज स्टार्ट करने की जो अच्छी चीज होती है स्टार्ट करने से पहले हम कहते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। अब हम जानेंगे ar-Rahman का मतलब क्या है। ar-Rahman का मतलब होता है द इंटेंसली मर्सीफुल, कि जिसकी रहमत में बहुत जोश हो। अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा मेहरबान है, बहुत ज्यादा कंपैशन है। अल्लाह ताला जो है वो हमें सबसे ज्यादा लव करते हैं, इसलिए तो अल्लाह ताला ने इतने सारे प्रॉफिट्स भेजे, बुक्स भी भेजी, ताकि जो मैनकाइंड है वो अल्लाह ताला की बात माने और कहाँ चला जाए। हम लोग जो है
آخرت میں ہم کس چیز کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے دیں؟ جو بہت اچھی سی جگہ ہوگی، جنت. اور ہمیں کس چیز سے بچا لیں؟ جہاں بہت بلیزنگ فائر ہے. کون سی جگہ ہے وہ؟ دوزخ یا جہنم. تو اللہ تعالیٰ الرحمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پروفٹس ہمیں اس لیے بھیجے ہمارے لیے تاکہ ہمیں گائیڈ کر سکیں. تو ہی از دا انٹینسلی مرسیفل. اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی کمپیشن کے اندر انٹینسٹی بھی ہے اور کنٹینیوٹی بھی ہے. مطلب بہت زیادہ انفائنائٹ ہے. ہم بالکل بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ورڈ الرحمن جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انٹینسلی مرسیفل، ایکسٹریملی مرسیفل. اور الرحیم کا مطلب ہے forever merciful, continually, consistently merciful. جیسے ہم کبھی کسی کو مرسی شو کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں کوئی برڈ یا کوئی اینیمل نظر آئے جو ہرٹ ہو، ہم اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ کائنڈ ہو جاتے ہیں. پر یہ تو نہیں ہے کہ ہم آج کائنڈ ہوئے تو ہم سارا وقت اس کے ساتھ کائنڈ ہوتے رہے. نہیں. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب کوالٹیز یوز ہوتی ہیں تو وہ فار ایور کے لیے ہیں. اور پھر ہم کچھ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث. اینڈ آئی لو دس حدیث. اللہ سبحانہ Ta'ala's mercy is divided into how many parts? 100 parts. And he kept 99 parts with him and sent down only one part on earth. اتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی مرسی. اس کے 100 parts ہیں اور یہ حدیث ہے کیونکہ Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم told us that Allah divided mercy into 100 parts and he kept 99 parts with him and sent down one part on earth. اور اب ایک اور حدیث جو ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ sent down that one part. Through this one part, creatures deal with us with compassion. Even animals ایک دوسرے کے ساتھ compassion کے ساتھ behave کرتے ہیں. So much so that an animal lifts his hoof over his young lest it should hurt it. کہ ایون یہ کمپیشن جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتاری ہے، اینیملز اس کو کیسے فالو کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کرتے. جیسے اگر کوئی بیبی ہارس ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی ماما جو ہے ویسے تو اگر کسی کو اپنے ہوف سے کوئی اس کے قریب آئے تو اس کو کک کر سکتی ہے، پر وہ اپنے بیبی کو کبھی کک کرے گی؟ نو. جیسے ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی آپ نے ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہے، مجھے اتنا کیوٹ لگتا ہے کہ جو when we see lions اور وہ اپنے بیبی کپس کو کیسے اٹھاتے ہیں، منہ میں پکڑتی ہیں وہ، رائٹ. ان کے تو ہارٹس نہیں ہوتے نا جیسے کہ ماماز جو اپنے چھوٹے بیبیز کو اپنی گودی میں اٹھاتی ہیں. کیٹس بھی ایسے اٹھاتی ہیں نا اپنے کٹنس کو. اور وہ کبھی وہ سے بائٹ کر لیتے ہیں اپنے کٹنس کو؟ نہیں. وہ کیسے کڈل ہو کے اپنی ماما کے پاس ہوتے ہیں، رائٹ. سو یہ مرسی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے اور اینیملز بھی اس کمپیشن کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کرتے. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ الرحیم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، ہم نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو الرحیم کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، یہ ایک بہت ہی خوبصورت کیریکٹرسٹک کو ڈیفائن کرتی ہے کہ انفائنائٹ مرسی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کنٹینیوسلی مرسیفل ہے. اور یہ اسپیشل مرسی جو ہے وہ کس کو شو ہوگی آخرہ میں؟ سارے لوگوں کو یا پھر صرف ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھتے ہیں؟ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ مسلمان. اور اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت شو کرنے کے لیے کیا پریپیئر کیا ہے؟ Allah's messenger told us, Allah said, I have prepared paradise for my righteous slaves that no eye has seen, no ear has heard, and the mind of no man has conceived. کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی جنت تیار کی اپنے پیارے بندوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ نیک ہیں. ایسے خوبصورت جنت جو کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی ایئر نے، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے، اور کسی کی امیجنیشن میں بھی نہیں آئی. اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے. اور قرآن کی ایک آیت میں ہے No person knows what is kept hidden from them of joy as a reward for what they used to do. تو قرآن کے اندر یہ بتایا گیا ہے، یہ سورہ سجدہ کے اندر آیت ہے کہ
کسی بندے کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی خوشیاں تیار کی ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس چیز کا ریوارڈ ہے کہ وہ کام کرتے تھے. اب وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اگر کوئی گندے کام کرتا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کوئی غلط کام کرتا ہے؟ No. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے, اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, پر میں تو جھوٹ بھی بولوں گی اور میں گندے کام بھی کروں گی اور میں کبھی نماز بھی نہیں پڑھوں گی اور قرآن پڑھنے سے بس تھوڑا سا ہی پڑھ کے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور لوگوں کو ہرٹ بھی کروں گی, بس اللہ تعالیٰ تو مجھے forgive کر دیں گے. تو از اٹ رائٹ اپروچ اور رانگ اپروچ؟ Wrong. سو اگر کوئی بندہ, جیسے اگر آپ نے کسی ٹیسٹ کے لیے پریپیئر ہی نہیں کیا اور پھر آپ فیل ہو جائیں تو پھر کس کو بلیم کرنا ہوگا؟ جس نے ٹیسٹ ٹف بنایا یا پھر اس کو بلیم کرنا ہوگا جس نے تیاری نہیں کی؟ جس نے تیاری نہیں کی. یس, تو آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے نا. Yes. سو اب ہم تھوڑا سا لرن کرتے ہیں when to recite بسملہ. ہم نے بسم اللہ کب کب پڑھنی ہے, ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں مصحف میں جو آپ لوگ جس قرآن سے ریڈ کرتے ہیں, بفور ایوری سورہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسلنٹ, یہ لکھا ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ہر سورہ سے پہلے آپ کو کیا ریسائٹ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو whenever we recite the Quran, in the start of every surah we should recite. اور جب کبھی ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ سے بھی پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان اپنے انیمی کو دور بھگا دے ہم جلدی سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان Yes. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الرجیم. اس کے لیے کیا ورڈ ہم نے سیکھا تھا عربک میں؟ استعاذہ. ویری گڈ. آج ہم نے کب کب بسم اللہ کہنی ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ہمیں بسم اللہ کہنی چاہیے, جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے پہلے بھی ہمیں بسم اللہ کہنی چاہیے, اور جب ہم سونے لگتے ہیں تو بھی ہمیں کہنی چاہیے بسم اللہ, رائٹ؟ Yes. Yes. اب ہمیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات دیکھنی ہے کہ جب کبھی ہم بسم اللہ کہہ رہے ہوں سٹارٹ میں تو وہ تو ہم کہہ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بسم اللہ اور ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں, اس میں برکت بھی ہوتی ہے, پر کبھی کبھی تو ہم فرگیٹ کر جاتے ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آپ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کو. If we forget, what should we say? بسم اللہ اولہ و آخرہ. اولہی و آخری. کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے میں نے with the name of اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع میں اور آخر میں, مطلب اگر آپ کو مڈل میں بھی یاد آ گیا نا تو آپ نے اپنے آپ کو سیو کر لینا. ابھی ہم پتہ ہے کہ میں سیو کرنا کیوں کہہ رہی ہوں, ان بٹ ہم دیکھیں گے کہ ہم کس سے سیو کر رہے ہیں اپنے فوڈ کو, کون ہے جو ہمیں تنگ کرے گا. شیطان. یس, ابھی ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ, اور ہم اس کو جو ہے یہ میرے خیال سے ہو کے ساتھ بھی آیا ہے, ٹھیک ہے؟ تو کھانے کے شروع میں اور آخر میں اللہ کا ہی نام, مطلب ہم لوگوں نے کیا کیا, اگر ہمیں مڈل میں یاد ہے ہم نے کوئی یمی سا پیزا کھانا شروع کر دیا اور ہمیں بھول گیا تھا اللہ تعالیٰ کا نام لینا, شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے نا کبھی کبھی, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم لوگوں نے فوراً جیسے یاد آئے تو یہ پڑھ لینا ہے, رائٹ؟ Yes. اور جب بھی کوئی Yes. whenever we are doing any good deed, we start with بسم اللہ. ایک حدیث کا مفہوم ہے, it's not exactly the words, but وہ مفہوم ہے, مطلب اس کی سمری میں یہ ہے کہ whenever کوئی کام بھی, جب بھی کبھی آپ کوئی کام کرے اور اس میں بسم اللہ نہیں کہتے تو پتہ کیا ہوتا ہے, وہ جڑ کٹا ہوتا ہے. جڑ کٹا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی روٹ ہی نہ ہو. اگر کوئی ایسا پلانٹ ہو جس کی کوئی روٹ ہی نہ ہو تو وہ سروائیو کر سکے گا؟ No. نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اینی تھنگ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہوتی اس کے اندر سے کیا چیز ایک دم غائب ہو جاتی ہے؟ برکہ, the blessing of اللہ اس میں نہیں ہوتی. اینی تھنگ جس کے اندر آپ نے بسم اللہ نہیں کہا آپ کو بالکل بھی بلیسنگ نہیں ملے گی. تو اس لیے جب ہم استعاذہ پڑھتے ہیں تو ہم شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نیمز لے رہے ہیں. بسمی with the name of اللہ. اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اور الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے, اللہ تعالیٰ کی بیوٹیفل کیریکٹرسٹکس ہیں اس میں. تو ہم لوگ صرف جب یہ پڑھتے ہیں بسملہ تو ہم کتنے نیمز لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ جلدی سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسلنٹ. اچھا, اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بڑی اچھی سی سننا ہے
کہ جب کبھی ہم ٹرپ کرتے ہیں, چلتے چلتے کبھی ہم سٹمبل کریں تو کیا کرنا چاہیے. کون پڑھے گا میرے لیے والی حدیث؟ Who is going to read it for me? کیونکہ اتنی دیر سے میں بول رہی ہوں, میں چاہتی ہوں تھوڑا سا کوئی اور بچہ بھی پڑھ لے. کون پڑھے گا بھی؟ کون پڑھے گا جو حدیث ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے؟ جی عرفا, آپ کا ہینڈ پہلے سے ریز ہے یا ابھی آپ نے پڑھنا ہے؟ پہلے سے. اوکے فاطمہ, آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا. فاطمہ, would you like to read? فاطمہ, can you unmute yourself? Yes, Yes. یہاں سے پڑھے. I was riding. I was riding on a mount behind the Prophet. صلی اللہ علیہ وسلم. May peace be upon him. It stumbled. Thereupon I said, may the devil perish. اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہلاک ہو جائے, اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Do not say, may the devil perish, for you say that he will swell too much, so that he will be like a house, and say, by my power, but say Bismillah in the name of Allah. When you say that will diminish so much, so that he will be like a fly. ایکسلنٹ. اوکے فاطمہ, سے میں کیا سمجھ آئے کہ جب ہم کبھی سٹمبل ہو جائیں یا ہم گرنے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ کہنا چاہیے یا پھر ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے؟ بسم اللہ. یا پھر ہمیں کہنا چاہیے آؤچ مجھے بہت زور کی چوٹ لگی؟ اس سے بھی پہلے کیا کہہ دینا چاہیے؟ بسم اللہ. جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو شیطان بہت بڑا ہو جاتا ہے یا بہت چھوٹا سا؟ چھوٹا سا. یس. اور جب کبھی ہم یہ کہتے ہیں نا میں ہی پیرش, تو اس کو لگتا ہے واو یہ میری پاور کی وجہ سے گر گیا. تو وہ سویل اپ ہو جاتا ہے. کتنا بڑا ہو جاتا ہے؟ لائک ا ہاؤس. تو آپ اس کو چاہتے ہیں کہ ایک تو آپ گر گئے, اوپر سے آپ یہ کہیں گے او اس کی وجہ سے وہ یہ ہلاک ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں چلو اس نے میرا نام تو لے لیا نا, وہ امپورٹنٹ فیل کر رہا ہے. تو آپ نے اس کو امپورٹنٹ فیل کرانا ہے شیطان کو؟ نو, آپ نے اس کو چھوٹا سا فیل کرانا ہے. آپ نے کہنا ہے بسم اللہ. آپ نے دیکھا کبھی کبھی جو ہماری گرینڈ مدرز ہوتی ہیں, کسی کی نانو, کسی کی دادو, جب کبھی کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ چلنے شروع ہوتا ہے, وہ کرتے کرتے جا کے ایک دم گر جاتا ہے. تو پھر ایسے ہی اس کو اس کی ماما یا اس کی نانو اٹھاتی ہیں یا اس کی دادو اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں بسم اللہ, ایسے ایسے کہتی ہیں نا. سنا ہے آپ نے کبھی گھر میں؟ تو وہ اس وجہ سے کہتی ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اسمال فیل کرے. رائٹ. تو آپ لوگوں کو بھی یاد رہے گا نا کہ آپ لوگوں نے ایسا کہنا ہے. اب ہمارے پاس اصل میں ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے, تو کوئکلی ہم حدیث کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہ حدیث اس لیے ہم جلدی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ حدیث کی جو ساری باتیں وہ تو ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں. اب کوئکلی آپ مجھے بتائیں گے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتی ہے؟ اٹ کین بی جو اسٹیٹمنٹس یا جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں, یا پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ایکشنز. یس, ان کے ایکشنز. اور اگر کسی نے ان کے سامنے کوئی کام کیا, ان کو انہوں نے اپروو کیا کہ ایسے کرنا چاہیے, تو وہ بھی حدیث ہو جائے گی. رائٹ. تو اگر کسی کا کوئی گڈ ایکشن ہو, وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, کسی نے ان کے سامنے کر دیا, پر انہوں نے کہا, انہوں نے اس کو اپروو کر دیا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی حدیث ہو گئی. اب ہم حدیث جو سیکھیں گے پہلے ہم اس کے ورڈ سیکھ لیتے ہیں, پھر ہم اس کا میننگ سیکھتے ہیں. اب آپ سب لوگ میرے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم. یا غلام یا سم اللہ سم اللہ سم اللہ. سم اللہ. دیکھیں آج جو سسٹر میمونہ نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر کسرہ ہوتی تو ہم اس کو کہتے ہیں نا بسم اللہ, ہم کہتے ہیں. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سم اللہ سم اللہ. قل بیمینک وکل مما یلیک.
اب ہم عرب پہ دوبارہ آتے ہیں، پر پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. عمر ابن ابی سلمہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے، ان اے بٹ ہم دیکھیں گے ان کے گھر میں کیوں رہتے تھے. انہوں نے رپورٹ کیا that I was a boy under the care of the messenger صلی اللہ علیہ وسلم and my hand used to go around the dish. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سب لوگ ایک پلیٹ میں کھا رہے ہوتے تھے، اور جو عمر ابن ابی سلمہ ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے کبھی ان کو لگتا تھا اچھا یہ والا پارٹ یمی ہے تو ادھر سے کھا لیا ادھر سے کھا لیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ٹیبل مینر سکھائے. انہوں نے کہا او بوائے مینشن دا نیم آف اللہ. ایک بات سکھا دی، 1 point. پھر انہوں نے کیا کہا ایٹ ود یور رائٹ ہینڈ اینڈ ایٹ فرام دا ڈش واٹ از نیئرسٹ ٹو یو. اور پھر انہوں نے بتایا کہ since then this has been the manner of my eating. So کیا 3 ٹیبل مینر سکھائے ان کو؟ کیا سکھائے؟ eat with mention the name of Allah. and eat with your right hand and eat from the dish what is nearest to you. مطلب اگر آپ پلیٹ شیئر کر رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا کہ all over the dish آپ کے ہاتھ جائیں. اب عمر ابن ابی سلمہ المخزومی جو ہیں he was a young companion، وہ ایک چھوٹے بچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاسٹر سن تھے. فاسٹر سن کیا ہوتے ہیں کہ ان کی جو مدر تھی ام المؤمنین ام سلمہ، ان کی میرج ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے رسول سے، تو یہ تو ان کے سن تھے پہلے سے، تو پھر وہ کیا ہو گئے ان کے فاسٹر سن بن گئے. تو انہوں نے ان کو مینر سکھائے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب کبھی ہمیں اگر مینرز آ گئے نا تو ہمیں اپنے چھوٹے سبلنگس کو بھی بتانے ہیں. کبھی کبھی ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں نا، کبھی ہمیں کچھ شیئر کرنا پڑتا ہے چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ، ہم کہتے ہیں او یہ کتنا میسی ہے، یہ کس طرح سے کر رہے کیسے کرے. ہمیں اس کو نائسلی مینر سکھانے چاہیے. سب سے پہلے ریمائنڈ بھی کرانا چاہیے کہ بسم اللہ سے اسٹارٹ کریں، اگر بھول جائیں تو پھر کیا کہنا چاہیے، اور اپنی رائٹ ہینڈ سکھائیں. چھوٹے بچے کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، وہ دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر کچھ بچے تو لیفٹ سے ہی کھاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی 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 آپ بھی جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب میرا بیٹا کنفیوز ہوتا تھا نا تو میں نے کیا کیا تھا، میں اس کا رائٹ ہینڈ جو تھا اس کے اوپر ایک سٹار بنا دیا تھا، تو پھر اس کو ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ جس سٹار والا ہاتھ جو ہے نا اس سے کھانا کھانا ہے. تو جب تک ان کو رائٹ اور لیفٹ کا اتنا پتا نہیں ہوتا تو ہم ان کو ایسے ہیلپ کر سکتے ہیں. رائٹ، سو ہم لوگوں نے اس میں کیا سیکھا ہے کہ وی شوڈ begin eating by mentioning the name of Allah, and we must eat with our right hand, and we should eat the food that is in front of us. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک پریفرڈ وے ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو عرب کلچر ہے اس کے اندر اسپیشلی وہ کہتے ہیں کہ برکہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک ہی ڈش کے اندر کھائیں اور وہ اسی طرح سرو کرتے ہیں. جس طرح ہم الگ الگ سے اپنی ڈشز میں ڈالتے ہیں نا تو وہ نہیں کرتے. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ شیطان permits himself to eat the food over which the name of Allah is not mentioned. تو یہاں آ گئی وہ سیو کرنے والی بات کہ ہم نے اپنے فوڈ کو سیو کرنا ہے. تو پھر کیا پڑھنا ہوگا ہمیں کھانے سے پہلے؟ بسم اللہ. بسم اللہ، کیونکہ شیطان تو کہے گا اوکے اس کا مطلب پارٹی میرے لیے ہی ہے کیونکہ آپ نے تو بسم اللہ ہی نہیں کہا. تو آپ نے ہمیشہ بسم اللہ کہنا ہے. اور دوسری بات، ابن عمر reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said when one of you eats let him eat with the right hand, when he drinks let him drink with the right hand. Verily کون ایٹ کرتا ہے اور ڈرنک کرتا ہے لیفٹ ہینڈ سے؟ the devil, the شیطان. تو اللہ تعالیٰ کے میسنجر نے کیا بتایا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا بتایا؟ ایان بتائے مجھے کون لیفٹ ہینڈ سے ایٹ کرتا ہے ایان؟ شیطان. تو ہم لوگوں نے تو ایسا نہیں بننا، ہم نے تو اپنے رائٹ ہینڈ سے ہمیشہ کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا ہمیں زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے یہ جلدی سے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ ہمیں قرآن پڑھتے وقت کیا کیا انٹینشن رکھنی ہے، کیونکہ نیکسٹ ٹائم سے ہم لوگ سب سے امیزنگ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ سورہ آف دا قرآن کرنے والے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں نے اپنی انٹینشنس کو پیوریفائی کرنا ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بنے، گائیڈنس بنے، رحمہ بنے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں جب ہم قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شفا ڈال دے قرآن پڑھنے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو لرن کرنے والا، ٹیچ کرنے والا بنائے.
اور پھر اینجلس کی کمپنی بھی تو ہوتی ہے نا. اس والی کلاس میں بھی تو ہمارے ساتھ اینجلز اٹینڈ کر رہے ہیں, پوری کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ, رائٹ. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے. پھر ہمارا ہارٹ کام ڈاؤن ہو جائے گا, ہمارے کام میں برکہ ملے گی, بلیسنگز ملیں گی, اور ہم نے اس پہ ایکٹ اپون بھی کرنا ہے. تو یہ ساری ہماری انٹینشنز ہونی چاہیے قرآن پڑھتے وقت, اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ریوارڈ دے. ہر ایک لیٹر پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں ہمیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ فار ایوری لیٹر 10. اور پھر آخر ہمیں رینکس ریز ہوتے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت دیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں سیو کر دیں گے ہیل فائر سے, اور جنت میں جگہ دیں گے. اور اگر کبھی ہم لوگ سیڈ فیل کر رہے ہوں تو تب بھی ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہارٹ میں کبھی کبھی برے خیالات آتے ہیں, تو وہ ریموو ہو جاتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم تھوڑا سا بھی پڑھیں ایوری ڈے. سو ناؤ واٹ از اٹ ٹائم فار چلیں جی, لیٹس اسٹارٹ وداؤٹ آپ لوگوں کی اور زیادہ پیشنس ٹرائی کیے بغیر ہم کہوت کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا آج ہم لیٹ ہو گئے, پر ہم کوشش کریں گے جیسے جیسے آپ لوگوں کو تجوید والا پارٹ آتا رہے گا نا, پھر ہم لوگ ذرا فاسٹ ہو جائیں گے. پر ابھی ہم لوگ ذرا سا اس لیے سلو ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہم اچھا پڑھیں نا, یہ تو نہ کریں کہ ہم لوگ پڑھ بھی رہے ہوں پر ہم وہی والی مسٹیکس کرتے رہیں ہر دفعہ. یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. اور اسے اب تو ہم بڑے ہو گئے نا, ہم زیادہ اچھا پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ابھی اس کو شیئر کر رہی ہوں, اینڈ لیٹس سی کہ یو ول بی ایبل ٹو یس شو کوسچنز اینڈ آنسرز آن دی پلیئرز ڈیوائسز انشاءاللہ. تو آپ لوگ kahoot.it کھول لیں گے اپنے براؤزر کے اندر, ٹھیک ہے, اور جیسے پن لوڈ ہوگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے, سو kahoot.it پہ آپ نے جانا ہے اور لکھنا ہے 4529694. ایمان, ایکسلنٹ. چلیں, جب تک ہم لوگ پلیئر جوائن کرتے جا رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ جو آتے جا رہے ہیں وہ جو ریلیکس ہو گئے نا وہ آ رہے ہیں. تو ایمان آئیں. ایمان, آپ کوئی دعا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں, کوئی بات تو آپ شیئر کر سکتی ہیں. جو آپ نے کلاس میں لرن کی ہو یا ادروائز بھی ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی مریم, مجھے مریم شہزاد کی اس سے نا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے. I cannot clearly listen. چلے, آپ جن لوگ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ بھیجتی ہوں کہ گروپ کے اندر kahoot.it پہ آپ کلک کریں, براؤزر میں جائیں اور آپ لکھیں گے kahoot.it, اور ادھر جا کے آپ نے گیم پن انٹر کرنی ہے 4529694. سسٹر میمونہ, اگر آپ پلیز وہ گروپ کے اندر یہ لکھتے ہیں گیم پن بھی تو اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے. اب ہم ایسا کرتے ہیں, دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں علم کی, تاکہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. Okay, let's start. میرا خیال سے we are 9 in the Kahoot and 10 here, so maybe one is missing. Oh, that is me. So of course وہ تو میں ہوں آپ لوگوں کو کوئز لینے کے لیے. So ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے. Ready all of you? بسم اللہ. Yes.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسملہ یہ ہوتا ہے. بسملہ is saying اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Is it true or false? Quick, 3 answers بھی مل گئے ہمیں. 4, 5, 6, 7, 8. Very good. پھر کیا ہوتا ہے بسملہ؟ یہ نہیں ہوتا بسملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Excellent, Iman. We should say Bismillah in the end of the food. جب کھانا ختم ہو جائے آرام سے پھر ہم کہیں بسم اللہ. یہ کہنا چاہیے. آپ تو بڑے لائق ہیں بھائی. 7 answers already آ گئے. اعوذ باللہ تو نہیں ہوتی نا. اعوذ باللہ ہوتی ہے. بسم اللہ ہوتی ہے. جی I want کہ ایک اور آنسر ہم سوچ رہے تھے کہ ایک اور بچے کا آنسر مل جائے گا, پر میرے خیال سے we're done. Should we move? We should say Bismillah in the end of the food or the start? In the start. Start میں. Very good. اور جی شدہ تشدید جو چھوٹا سا W ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر صرف ایک ہی لیٹر ہے. نہیں, اس کے اندر 2 لیٹرز ہے, ایک ہی حرکہ ہے. یا پھر one letter with سکون and 1 letter with حرکہ. جلدی نہیں کرنی, جلدی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. سوچ سمجھ کر آنسر کرنا ہے. ہم نے الرحمن میں اس کو دیکھا تھا. چیلنج. We have 8 answers. So let's move ahead. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 لیٹرز ہیں, ایک حرکہ نہیں ہے سیم. ان کے اندر پہلے والے پہ سکون ہوتا ہے, دوسرے والے پہ حرکہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. So لام in the name of Allah is light. When we say Bismillah, light پڑھنا ہے یا بسم اللہ پڑھنا ہے؟ کیونکہ میم پہ تو کسرہ ہے, ہمیں لائٹ پڑھنا ہے کہ بولڈ پڑھنا ہے؟ True یا false? Yes, it is light. So we move forward. We should eat with our right hand. بہت سوچ کے جواب دینا ہے. اگر آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کس ہاتھ سے کھانا ہوتا ہے, تو سارے لوگوں کو پتا تھا. چلے اچھی بات ہے. گڈ. شیطان eats and drinks with his left hand. Is it true or false? True. Shaitan permits for himself food upon which we do not read Surah Fatiha, upon which we say A'udhu Billah, upon which we say we don't say Bismillah. وہ والا food permit کرتا ہے جس پہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, جس پہ ہم استعاذہ پڑھتے ہیں, یا پھر ہم بسم اللہ نہیں کہتے. جس پہ ہم بسم اللہ نہیں کہتے. چلیں جی. When we trip or stumble, we should curse the shaitan. ہمیں شیطان کو برا بھلا کہنا چاہیے بہت زیادہ, تاکہ وہ پاورفل فیل کرے اور ہاؤس کی طرح ہو جائے. نہیں, ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے. Okay. Whenever we say Bismillah, shaitan becomes powerless and shrinks just like a fly. Is it true or false? Yes, you're right. Excellent participation, everyone. Iman, Arfa, and on the top we have Fatima. So the knowledge counts کہ آپ لوگوں نے, اور runners up ہیں Muhammad and Arwa. Excellent kids, very good. So we recite the dua and then we say Allah Hafiz for today. ٹھیک ہے. I hope you enjoyed the class. I enjoyed it a lot کیونکہ مجھے بہت مزہ آیا آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کا. اور اب ہم دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم انا اسألک لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك
O Allah, I ask you for the delight of gazing at your face and the eagerness of meeting you. ہم یہ ہر دفعہ دعا یہ کرتے ہیں اس لیے کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، پر اس سے پہلے تو ان کو جنت میں جانا پڑے گا نا، اور انہیں بہت ایکسٹریملی اچھے اچھے کام کیے ہوں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے تبھی میٹ کرنے کی شوق رکھیں گے جب ہم اچھے کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے والا بنائے. آمین. اور اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ جو ہوم ورک ہوگا وہ میں گروپ میں پوسٹ کر دوں گی اور پھر آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے. اب میں سلائڈ میں نہیں ڈال سکی تھی پر ویل ڈن امامہ، اس نے مجھے اسی وقت ہوم ورک سینڈ کر دیا تھا. دین عرفہ، فاطمہ الزہرا، حفصہ، ایمان، عروہ، محمد. Excellent. And I'm looking forward from participation of all the other kids too. انشاءاللہ پلیز مجھے بچوں کے نام ضرور سینڈ کر دیں تاکہ مجھے سب کا پتہ چلے کہ جو لوگ کلاس میں ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you next time, وعلیکم السلام inshallah. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Have a great day. Same to you, Iman. I always look forward to this. Alhamdulillah. Challenge.